وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اسی اللہ پاک وحدہ لا شریک لا زوال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو میری اور آپ کی ہر طرح کی بندگی کا تنہا مستحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزمر کی ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ اسی آیت سے متعلق توحید کے عنوان پر کچھ دیر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ عموماً لوگوں میں یہ تصور ہے کہ بار بار توحید سے متعلق کیوں بولا جاتا ہے، دوسرے بہت سارے مسائل امور ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ایک طرح کا شبہ ہے جو غیروں کی طرف سے آیا ہے، اس طرف متوجہ ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ آج بھی خصوصاً اہل الحدیث کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی ہر مجلس میں توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں سال کے 12 مہینے کہیں نہ کہیں کتاب التوحید کا مسلسل درس دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مشائخ اپنے درس کو روک کر کے توحید سے متعلق مذکرات کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ روایت رہی ہے کہ توحید کا ذکر بار بار ہو، اسی میں ہر طرح کا خیر ہے۔ آپ اگر اپنی توحید کو مضبوط کریں گے تو ساری خرابیاں جس کو لے کر کے ہم شکایت کرتے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو خطاب کیا۔ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو یہ پیغام دیا، معاشرے میں نیک اسی آدمی کو سمجھا جائے گا جو توحید پر ہے۔ عموماً بھلائی میں اسی آدمی کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ فلاں شخص، وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ بڑا غریبوں کا مدد کرنے والا ہے، وہ یتیموں کی بیواؤں کی کفالت کرنے والا ہے، وہ سوشل ایکٹیویٹی میں اس قدر آگے ہیں کہ زمانہ اس کی اچھائی کی گواہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ساری اچھائیاں آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کے پاس توحید نہیں، اللہ کے پاس ان ساری اچھائیوں کا کوئی مول نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی جانب اس بات کی وحی کیے ہیں، اور اسی بات کی وحی ہم نے آپ سے پہلوں کے جانب بھی کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء شرک سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ یہاں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ کے پاس توحید ہے، ساتھ میں دنیا بھر کی اچھائیاں ہیں، اللہ کے پاس آپ مقبول ہیں۔ آپ کے پاس توحید نہیں، بدلے میں آپ کے پاس دنیا بھر کی اچھائیاں ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا کوئی مول نہیں۔ علماء نے، مفسرین نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی کس قدر عظیم، اللہ کی بندگی کا ان کی زندگیوں میں کیا عالم ہوتا ہے، اللہ کے وہ کیسے فرما بردار ہوتے ہیں۔ نبیوں والی زندگی میں بھی اگر شرک آ جائیں تو اس پوری زندگی کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ محتاط رہنا ہے کہ شرک پر رہ کر کے ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ توحید پر آئیں گے، خرابیاں کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ کے پاس ہم مقبول ہو جائیں گے۔ اسی لیے اسلاف بار بار توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جانب نسبت کر کے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو وہابی بھی کہتے ہیں، اپنے طلاب کو درس دے رہے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا، مورخین نے واقعہ نقل کیا ہے، ہم توحید پر بار بار سنتے ہیں، بہتر ہے کہ کسی اور موضوع پر پڑھا جائے، بہتر ہے کہ کسی اور موضوع پر پڑھا جائے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے چلے گئے اور لوٹ کر کے کہا
چلیے شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا فلاں ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں جانے سے پہلے غیر اللہ کے نام پر اس نے جانور ذبح کیا. آپ کے سارے شاگرد ملامت کرنے لگے, اس کو برا بلا کہہ کر افسوس ظاہر کرنے لگے. پھر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, بات ایسی نہیں تھی. وہاں علاقے میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا, مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. سارے آپ کے شاگرد پریشان ہو گئے, اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے ہمارے رہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی غلطی, چلیے ہم اس کو روکتے ہیں, ہم اس کا سد باب کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم توحید کی بات کرتے ہو کہ توحید کے علاوہ کوئی اور چیز ہم پڑھیں, لیکن ابھی تک تم نے توحید نہیں سمجھی. آدمی زنا پر مر جائے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی زنا کی سزا دینے کے بعد اسے جنت میں داخلہ دے دے, لیکن ایک شخص غیر اللہ کے نام پر اگر تنکا بھی ذبح کر دے, تنکا بھی غیر اللہ کے نام پر خرچ کر دے, وہ شرک پر مرا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی جنت میں نہیں داخل فرمائیں گے. آپ شرک کے علاوہ دنیا بھر کی غلطیاں اللہ کے پاس لے کر کے جائیں, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں کو معاف فرما دے. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ابن آدم اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین بھر کی غلطیاں کوتاہیاں تیرے پاس موجود ہوں, لیکن ساتھ ہی اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے کہ تیری زندگی شرک سے پاک ہے, زمین و آسمان بھر مغفرت لے کر کے میں تیرے پاس آؤں گا. معزز حاضرین, اس حوالے سے محتاط رہیں, توحید کے معنی و مفہوم کو بار بار سنیں, اپنی توحید کو مضبوط بنائیں, بدلے میں ساری اخلاقی خرابیاں معاشرے سے ختم ہوگی. توحید کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا حق دینا, اللہ کے حق میں کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہیں کرنا, یہ توحید ہے. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے 3 حق ہیں. اللہ رب العالمین کو 3 باتوں میں ایک ماننا, یہ اللہ کا حق ہے. پہلی بات توحید ربوبیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ماننا, رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی کام کرتا ہے ان تمام کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اب وہ کیا کیا کام ہیں جو اللہ کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں. ان 3 باتوں پر کوئی بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو اللہ کے تمام اعمال, اللہ کے تمام کام ان 3 باتوں میں آ گئے. وہ 3 باتوں میں پہلی بات اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو خالق ماننا, اللہ رب العالمین کو پیدائش کے اعتبار سے اکیلا ماننا کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء, اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے جو پیدا کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے, اور اللہ نے یہ اختیار, اللہ نے یہ حق اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. آپ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں یا آپ خود شادی کرتے ہیں, آپ کو اولاد ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے, آپ اس اولاد کے چکر میں غیر اللہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں, عامل کاملوں کے پاس نہ جائیں, یہ اعتقاد رکھیں اولاد دینے والا صرف اللہ ہے, اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. غیروں کے یہاں یہ طریقہ معروف ہے کہ پیدا کرنے والا ماں باپ ہے, پیدا کرنے والا والد ہے, پیدا کرنے والی ماں ہے. جگہ جگہ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسا لکھا ہوا ملے گا. بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یاد رکھیں ماں باپ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, ماں باپ پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اگر کوئی ماں پیدا کرنے کا اختیار رکھتی تو کسی کا بچہ اندھا نہیں ہوتا, کسی کا بچہ لنگڑا نہیں ہوتا, کسی کا بچہ ناٹا نہیں ہوتا. ہر ماں اپنے ہر بچے کو خوبصورت جیسے وہ چاہتی ویسے پیدا کر لیتی. یہ غیروں کا طریقہ ہے جو بسا اوقات جذبات میں غالب آ کر کے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اللہ کا درجہ دے بیٹھتے ہیں. تو معزز حاضرین, یہ اعتقاد رکھیں پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے اور اس کو فنا ہونا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کو رب ہونے کے اعتبار سے دوسری چیز اللہ کو مالک ہونا, اللہ کی ملکیت میں اللہ کو ایک ماننا, ہر طرح کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا, ہر طرح کا
اگر کوئی اپنے کنٹرول میں مالک ہونے کا حق رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے اپنی ملکیت میں کسی ذات کو شریک نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین شفا دینے کا مالک ہے، اللہ رب العالمین زندگی دینے کا مالک ہے، اللہ رب العالمین آپ کو نعمتیں دینے کا مالک ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ اعتقاد صرف اللہ کے بارے میں رکھنا، اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ خبر میں مدفون اشخاص تو چھوڑیے، اللہ کے نبی دنیا کے سب سے معزز انسان، آپ سے معزز نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ ایسی ذات کو خطاب کر کے کہتا ہے، آپ کہہ دیجئے آپ اپنے نفس کے بارے میں بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جو لوگ نفع و نقصان سے بچنے کے لیے غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ وہ اس آیت پر کیسے ایمان لائیں گے کہ اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی ذات کے متعلق بھی ذرہ برابر مالک نہیں۔ ہم مالک ہیں، اپنے گھر کے مالک ہیں، کاروبار کے مالک ہیں، سواریوں کے مالک ہیں۔ یاد رکھیں یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے۔ آپ اس ملکیت پر مت اترائیے، آپ اس ملکیت پر غرور و تکبر نہ کیجئے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جب چاہے آپ سے چھین سکتا ہے۔ منٹوں میں لوگ کنگال ہو جاتے ہیں، فقیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں ملکیت عطا کرتا ہے۔ آپ بسا اوقات حالات کی زد میں اس قدر مجبور ہوتے ہیں، ایک چیز جو آپ کی سب سے محبوب ہے، آپ ہر قیمت پر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کی آگے اس قدر مجبور ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، آپ اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے آپ کو اس کا مالک بناتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے آپ کو اس ملکیت سے بے دخل کر دیتا ہے۔ آج جو لوگ اتراتے ہیں، جو لوگ فخر و غرور کرتے ہوئے ساری چیزوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہے گا این الجبارون، این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ظلم و ستم کرتے ہیں؟ این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ خود کہتے ہیں، اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں لمن الملک اليوم، آؤ آج کہاں ہے بادشاہت جو دنیا میں بادشاہوں کے اللہ کے علاوہ ثابت کرتے تھے؟ پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت جذبہ، آج کے دن بادشاہت، ہر طرح کا غلبہ، ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگوں کو آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج اچھے لباس پر اترانے والے، آج اچھے گھر پر اترانے والے، صحت پر اترانے والے، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے قیامت کے دن؟ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی اس حال میں جمع فرمائیں گے، نہ آپ کے جسم پر کپڑا ہوگا، نہ ہمارے پیروں میں چپل ہوگی، اور ہم بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ہر شخص ننگا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تم کس کا دامن پکڑو گے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آج اللہ کی اس ملکیت میں تم کسی غیر کو شریک کرو گے، وہاں اللہ ثابت کر دے گا اور آپ کو اس حقیقت سے واضح کر دے گا کہ ہر طرح کی ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ہم اس کپڑے تک کے مالک نہیں ہوں گے۔ تو دوسرا، اللہ کو ملکیت میں اکیلا ماننا۔ تیسری چیز، مدبر، کائنات کا نظام چلانے سے متعلق، کائنات کا نظام چلانے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ سورج کو غروب کرنے والا، سورج کو طلوع کرنے والا، بارش دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، اور کہاں زلزلہ آئے گا، کون سی زمین محفوظ رہے گی، کون کیا کمائے گا، کس کی یہاں لڑکی پیدا ہوگی، کس کی یہاں لڑکا پیدا ہوگا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العالمین پلاننگ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی تدبیر سے ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس تدبیر کا حق کسی قبر والے کو نہیں دیا، اللہ نے اس تدبیر کا حق کسی نبی کو نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے یہ تدبیر کا حق کسی فرشتے کو نہیں دیا۔ آپ اللہ رب العالمین جو مدبر ہیں، اللہ رب العالمین کے نظام پر غور کریں، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے، اللہ رب العالمین نے کس پلاننگ سے، کس تدبیر سے انسان کے وجود کو وجود میں لایا ہے۔ آپ اپنے سر پر غور کریں، سر کے اندر موجود اعضاء کتنے نازک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے سر کتنا مضبوط بنایا۔ اللہ رب العالمین نے چکھنے کا مزہ زبان میں رکھا، اللہ چاہتا تو انگلیوں میں مزہ رکھ دیتا۔ آپ لقمہ کھا کر مزہ ذائقہ چکھنے کے بجائے چھو کر بتا دیتے کہ اس کا مزہ کیسا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، غور کرنے والوں نے لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے
کیا حکمت سے بنایا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سبق حاصل کرنے کی صورت ہے کہ اللہ نے زبان میں ذائقہ رکھا تاکہ بندہ جب لقمہ چبائے، لقمہ چبانے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں لذت کو محسوس کر کے کھانا کھائیں۔ ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارا پچھلے والے حصے میں اللہ نے گوشت زیادہ رکھا ہے تاکہ بندہ جب بیٹھے تو اسے ہڈی نہ چبھے، وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ انسان کے وجود پر غور کریں، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اللہ کی کاریگری دیکھیے، اللہ کی تدبیر پر ایمان لائیے۔ اللہ نے جانوروں کے چوپایوں کے سر نیچے رکھے تو ان کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے نیچے کیا۔ اللہ رب العالمین 9 مہینے کے بعد بچوں کو دنیا میں عام طور پر وجود میں آتے ہیں، لیکن بچے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ماؤں کے پستان میں بچوں کا دودھ کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رب ہے جو ایسی تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کی جو تدبیر ہے، یہ نظام چلانے کی اللہ کی جو ذمہ داری ہے، یہ جو اللہ کا حق ہے، ہم نے آج اس میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک شخص کرامت کے طور پر نیک ہے، وہ شخص اللہ والا ہے، کرامت کے طور پر اس سے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عادات کے خلاف ہوتی ہے، ہم اس ایک کرامت کو مان کر سارے حقوق جو اللہ کے لیے خاص تھے اس ولی کو ہم عطا کر دیتے ہیں، اس قبر میں موجود شخص کو ہم عطا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مؤرخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کیسے لوگ کسی ایک کرامت کی وجہ سے، کیسے لوگ کرامت کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے توحید سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے کے دوران آپ نے یہ الفاظ کہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ پھر حضرت عمر اپنا خطبہ جاری رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ساریہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر کو غیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے ہوتے ہیں۔ لشکر واپس لوٹتا ہے، اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس طرح کی بات کہی، عین یہ آواز ہم نے وہاں جنگ کے میدان میں سنی، ہم جنگ ہار رہے تھے، ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی تو ہم جا کر کے پہاڑ کے پاس چھپ گئے، پہاڑ کی آڑ میں ہم نے جنگ کی لڑائی کی تو ہم ہارنے والے جو جنگ تھے وہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منظر دکھلایا اور آپ یہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کی کمانڈنگ کی۔ صحابہ نے اس کرامت پر حقیقی معنوں میں ایمان لایا، اور ہم کرامتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ اہل الحدیث کرامات کو نہیں مانتے، یاد رکھیں، انہیں بتا دیں ہمارے مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے کے باب میں، ایک کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے، اس میں امام طحاوی نے لکھا ہے وَنُؤْمِنُ بِكَرَامَاتِهِمْ، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب کی اس کرامت پر ایمان لایا، لیکن اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر اپنی جگہ رہتے ہوئے ساری دنیا کا علم رکھتے تھے، ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جانتے ہیں۔ آج ایک کرامت کو بنیاد بنا کر کسی قبر والے کے بارے میں یہ تصور دے دیا جاتا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ واقعہ تو جان گئے، لیکن آپ دیکھیں مکہ کی مدینہ کی چلچلاتی گرمی میں اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹ کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اونٹ بیت المال کا ہوتا ہے جو کھو گیا ہوتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اس چلچلاتی گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کی بھرپائی کے لیے اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی دعویٰ کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر طرح کے واقعات سے باخبر رہتے تھے، ایک اونٹ کا انہیں علم نہیں۔ کرامت حقیقت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس ایک بات کو لے کر کسی بھی شخص کے بارے میں اللہ کے جو سارے حقوق ہیں ثابت کر دینا، یہ کرامت کا غلط مفہوم ہے جس کی بنیاد پر آج معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، رب ہونے کے اعتبار سے 3 باتوں پر ایمان لانا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کو آپ اکیلا خالق مانیں، اللہ کو آپ اکیلا مالک مانیں، اور اللہ کو آپ اکیلا مدبر مانیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے توحید اسماء و صفات کی۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں جو صحیح ثابت ہیں، ان تمام کو اس کے حقیقی معنی و مفہوم کے ساتھ ایمان لانا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، اللہ سمیع ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ تو اعتقاد رکھیں کہ اللہ کا نام سمیع ہے اور اللہ سننے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے یہ کہنے سے مخلوق بھی سنتی ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ اللہ ویسے سنتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، مخلوق ویسے سنتی ہے جو مخلوق کی شان کے لائق ہے۔ اب اگر کوئی شخص غیر اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے
جیسے اللہ سنتا ہے ویسے غیر اللہ بھی سنتا ہے. توحید اسماء و صفات کے باب میں یہ شرک ہے. اللہ کیسے سنتا ہے؟ ہم تمام ساری دنیا والے اپنا ہر غم، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر تعریف اللہ کے دربار میں بیک وقت بیان کریں، اللہ بیک وقت ان ساری چیزوں کو سنتا ہے. لیکن میں آپ میں سے کسی ایک کی آواز ہی کو سن سکتا ہوں، اور آپ جب میرے قریب سے پکاریں تبھی میں سن سکتا ہوں. دور چلے جائیں نہیں سن پاتا. لگتا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن میں سن نہیں پاؤں گا. اللہ رب العالمین ایسا سننے والا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سنتا ہے. حضرت خولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں جھگڑا کر رہی ہیں، اللہ اس آواز کو سن کر کے سورۃ المجادلہ کو نازل فرما دیتے ہیں. اللہ ایسے سننے والا ہے. آج درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس آپ دیکھے ہوں گے سارے لوگ سجدے میں گر کر کے سب ایک ساتھ اس غیر اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، جبکہ بیک وقت سب کی باتیں سننا یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اور ہر شخص جو واسطے کے سن سکتا ہے، واسطے کے بغیر انسان کبھی کچھ نہیں سن سکتا. اگر آپ کسی غیر اللہ کو وہ بات سنا رہے ہیں بغیر کوئی واسطہ نہیں اور وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، تو یہ اللہ کا جو نام ہے، یہ جو اللہ کی سننے کی صفت ہے، اس میں شرک ہے. تو یاد رکھیں اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات پر ایمان لانا بغیر تشبیہ دیے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے ایمان لانا یہ واجب ہے. تیسری چیز اللہ رب العالمین کی الوہیت. ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کا نیک عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنا. ایک عمل بھی آپ کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہو جائے گا. اب ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم نے سنا اللہ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی صفات کس قدر ہیں. ہم نے سنا توحید اسماء و صفات اللہ کی کیسی عظیم صفات ہیں، اللہ کے کیسے عظیم نام ہیں. اب اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے طاقت والا ہے، اللہ کیسے نوازنے والا ہے، یہ ساری خوبیوں کا علم ہوتا ہے. تو اب بندہ یا تو اللہ رب العالمین کی ان ساری خوبیوں کے اعتراف میں اپنے آپ کو جھکا دے، یا پھر اللہ کی ان ساری خوبیوں کو جان کر اپنے آپ کو مجبور، مقہور اور ایک پسماندہ شخص سمجھ کر اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے پکارے. پکارنا عبادت ہے. تو اب ان دونوں صورتوں کو مانتے ہوئے بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہ کریں. اللہ کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ہم ذبح نہ کریں. ہر نیک عمل صرف اللہ کے لیے کریں. جب بھی ہم عمل کریں ہمارا مقصد کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مقصد اس سے تعریف چاہنا، ہمارا مقصد اس سے لوگوں میں مشہور ہونا کچھ نہ ہو. میری اور آپ کی زندگی کے ہر عمل کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. یہی توحید الوہیت پر حقیقی ایمان لانے کا مطلب ہے. تو معزز حاضرین، ان تین باتوں پر کوئی حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بعض غلطیاں ہونے کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس میں ذرہ برابر خلل نظر آیا تو معاشرہ درہم برہم ہوتا ہے، انسان کا ایمان تباہ و برباد ہوتا ہے. آج آپ معاشرے کی نظر دوڑائیں، معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہے، معاشرے میں بدعت و خرافات عام ہے. ان ساری برائیوں کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید میں خلل ہے. توحید میں خلل کی وجہ سے معاشرہ برائیوں کا آماج گاہ بنتا ہے، معاشرے سے امن و امان ختم ہوتا ہے. آپ توحید کی دعوت کو عام کریں، آپ ایک اللہ کی وحدانیت کو معاشرے میں پھیلائیں. آپ دیکھیں ہر طرح کی اخلاقی خرابی کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام ملا؟ اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آئے. صحابہ ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے، عورتوں کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں، ڈاکو تھے، چور تھے. غرض یہ کہ دنیا کی ہر خرابی ان میں موجود تھی. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آئے، لٹیرے محافظ بن گئے، لوٹنے والے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی اپنی حرکتوں سے باز آ گئے. معاشرہ امن و امان کی آماج گاہ بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کلام اتارا اس کلام میں یہ بات موجود ہے، معاشرے میں جب شرک عام ہوگا قتل و غارت گری عام ہوگی، معاشرے سے امان دور ہو جائے گا،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ بیٹے کی بات کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ایسا شرک یا عقیدہ ہے، یہ ایسا شرک ہے کہ اس شرک کی بنیاد پر آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے۔ یہ عقیدہ اس قدر غلط ہے، یہ اس قدر خطرناک ہے۔ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب شرک عام ہوگا کائنات متاثر ہوگی، زمانہ امن و امان سے خالی ہو جائے گا۔ آج نتیجہ یہی ہے، آج نتیجہ یہی ہے، توحید کے سبق کو بھلا دیا۔ ہم صرف اخلاقی جو خرابیاں ہیں اخلاقی بنیاد پر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی بنیاد پر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان کو اچھے اخلاق پر قائم رہنے کے لیے ایک بنیاد چاہیے، وہ بنیاد توحید ہے، اور یہی بنیاد اللہ کے نبی نے صحابہ کو عطا کی جو ساری دنیا میں امن و امان لے کر کے چھا گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا توحید پر باقی رہو گے، توحید پر قائم رہو گے تو تم امن و امان والے اور ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھتے ہیں، یعنی شرک سے پاک رکھتے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معزز حاضرین، ہماری فضیلت بہت بڑی ہے، ہم توحید والے ہیں، ہمارا مقام بڑا ہے۔ مقام بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہم اس توحید کے پیغام کو لے کر کے اٹھیں، معاشرے میں توحید کو عام کریں، اپنے بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیں۔ یاد رکھیں آج اس توحید کی بنیاد پر اگر ہم اپنے بچوں کو آباد کریں گے، اپنے بچوں کی تعمیر کریں گے، کل یہی توحید کی دعوت کو عام کریں گے، معاشرے سے شرک کا خاتمہ ہوگا اور ساری دنیا، ہمارا معاشرہ، قبیلہ توحید کی وجہ سے امن و امان کی آماجگاہ بن جائے گا۔ معزز حاضرین، میں اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ توحید کا ذکر بار بار کریں، اپنی مجلسوں میں بار بار توحید کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں، بار بار توحید کا معنی و مفہوم ان کے سامنے بیان کریں۔ ایک دن آئے گا کہ آج ہم جنہیں توحید کا سبق دیں گے کل وہ ساری دنیا کو توحید کا سبق پڑھائیں گے، اور یہی سارے انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ حلال و حرام کے پیمانے اس دور میں بدلتے رہے، سود کو برداشت کر لیا گیا کچھ حد تک، شراب کو برداشت کر لیا گیا، لیکن توحید کو لمحہ بھر کے لیے شرک کے ساتھ کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ مکہ کے پورے دور میں سود کو برداشت کیا گیا اور شراب کو بھی برداشت کیا گیا، لیکن توحید پر اول دن سے شرک کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توحید کا ذکر ہماری مجلسوں میں بار بار ہو، توحید ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس توحید کے ذریعے معاشرے کی ہر خرابی کو ختم فرما دے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والا رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین اسی عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔